السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے کہ مدارس اسلامیہ سے طلباء کا رجحان کیوں کم ہو رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے بچے اب مدرسوں میں داخلہ نہیں لے رہے ہیں۔ پہلے کے مقابلے میں داخلے کی تعداد میں کمی آئی ہے، بجائے اضافے کے داخلے میں اب کمی آ رہی ہے۔ تو میرے ذہن میں جو وجوہات آئی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عام طور پر مدرسوں میں شوال کے شروع میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں اور اخیر شوال تک داخلے بند ہو جاتے ہیں۔ شوال کے بعد داخلے لینا تو مشکل ہو جاتا ہے اور شوال میں کے اخیر میں پڑھائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن کے بعد سے صورتحال کافی بدل چکی ہے۔ ہر طرف سے یہی شور ہے، یہی آواز آ رہی ہے کہ بھائی اب مدارس میں طلباء کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، کمی آ رہی ہے، بچے مدرسوں میں داخلہ نہیں لے رہے ہیں، مدارس سے طلباء کا رجحان کم ہو رہا ہے۔ تو اس کی جو اصل وجوہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے اس درمیان طلباء تھے انہوں نے اپنی لائن بدل لی، اکثروں نے، اور اپنا کام کاج میں مشغول ہو گئے، بزنس میں مشغول ہو گئے، تجارت میں لگ گئے۔ اس لیے جو درمیان کے طلباء تھے وہ تقریباً مدارس سے علیحدہ ہو گئے۔ اس لیے بھی مدرسوں کے داخلے کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں اکثر مدارس میں اساتذہ کے ساتھ جو سلوک ہوا، معاشی اعتبار سے ان کی جو حالت رہی ہے، بعض اساتذہ کو در بدر بھٹکنا پڑا ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بعض اساتذہ کو کہ بڑی بڑی کتابوں کو پڑھانے والے تھے، اچھی صلاحیت کے مالک تھے اور بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، لیکن صورتحال یہ آ پہنچی کہ وہ سبزی بیچنے پر مجبور ہو گئے، ٹھیلے پر سبزی فروخت کر رہے ہیں۔ جب یہ صورتحال آئی تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب وہاں دال گلنے والی نہیں ہے، یہ صورتحال بہت بھیانک ہے۔ اس لیے وہاں سے بھی طلباء میں منفی اثر گیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جب سے یہ شور مچایا جانے لگا اور جب سے یہ کہا جانے لگا کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی شامل کرو، عصری تعلیم بھی پڑھاؤ، وقت کا تقاضا ہے، وہاں سے بھی صورتحال بدلی ہے۔ کیوں؟ اس طریقے سے کہ جب عصری تعلیم پر زور دیا جانے لگا تو بچوں نے یہ سوچا، طلباء نے یہ سوچا کہ اب دینی تعلیم کی کوئی افادیت نہیں رہی، دینی تعلیم اتنی اہم نہیں رہی ہے، اس کا حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں رہا۔ اس لیے وہ عصری تعلیم کی طرف بھاگنے لگے اور سوچا کہ جب عصری تعلیم حاصل ہی کرنی ہے تو مدارس میں کیوں، گورنمنٹ اسکول میں حاصل کریں گے، گورنمنٹ اسکول میں ہم پڑھیں گے عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم۔ اس لیے وہاں پر سے بھی طلباء میں منفی اثر گیا ہے، ان کے دلوں میں دینی تعلیم کی اہمیت نہیں رہی، وہ عصری تعلیم کی طرف بھاگنے لگے۔ ایک تو وجہ یہ۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ مدارس میں نظم و نسق، صفائی ستھرائی اور کھانے پینے کا نظام اب بھی بہتر نہیں ہے، وہی پرانے طرز پر چل رہا ہے، جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی تو نام کی رہ گئی ہے، وہی ٹوائلٹ، غسل خانے، بیت الخلائیں، اس میں گندگی رہتی۔ حالانکہ پبلکلی یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، نہیں کہنی چاہیے، لیکن مجبوری ہے، کہنا بھی ہے، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نظم و نسق بہتر نہیں ہے، وہی کھانا دیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب مدارس میں جدید سہولیات لائیں۔ جو امیر گھرانے کے طلباء ہیں وہ یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی مدارس میں تو غریب بچے پڑھتے ہیں، والدین یہ سوچتے ہیں کہ مدارس میں تو غریب بچے پڑھتے ہیں، اس لیے امیر گھرانے کے طلباء مدارس میں داخلہ لینے سے کتراتے ہیں۔ کیوں؟ نظام صحیح نہیں ہے، صفائی ستھرائی نہیں ہے، کھانے پینے کا نظام میں اعتدال و توازن نہیں ہے، اس لیے بھی اس سے بھی طلباء میں منفی اثر گیا ہے، والدین میں منفی اثر گیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدرسوں میں اس چیز پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ایک اور وجہ ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک میں جب نئی نسل مدارس کے اساتذہ کو چندہ کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو ان کے سامنے ایک بھیانک تصویر آ جاتی ہے کہ اگر ہم بھی مدارس میں تعلیم حاصل کریں گے تو انجام یہی ہوگا کہ سال بھر پڑھاؤ اور اپنی تنخواہ کا انتظام خود کرو، بچوں کے پڑھائی کا انتظام کرو،
اس لیے وہاں سے بھی طلبہ میں منفی اثر گیا۔ یہ سب وجوہات ہیں کہ جو اب مدارس میں طلبہ کی تعداد کم ہو رہی ہے، طلبہ کا رجحان کم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں، مثلا مدارس میں اساتذہ کا خود اپنے بچوں کو نہ پڑھانا، اسکولی تعلیم دینا، یا یہ کہ اساتذہ کی تنخواہوں کا کم ہونا، اور خود اساتذہ کا اپنے بچوں کو مدارس میں نہ داخلہ دلوانا، اساتذہ کا بار بار جگہ کی تبدیلی کرنا۔ یہ سب بہت ساری وجوہات ہیں جن پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ وجوہات سمجھ میں آئی ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو پیغام کو ضرور آگے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔